واقع ہوئیں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکام میں تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا۔ مطلب یہ ہے تدریج سے کہ کسی وقت ایک حکم دیا گیا، بعد میں اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ گیا۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کسی مریض کو دی جانے والی مکمل دوائی سے واقف ہوتے ہیں، اور واقف ہونے کے باوجود وہ دوائی میں تدریج کا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ایک دم سے مریض کو پوری دوائی نہیں دیتے۔ ان کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے کہ کیسے دوائی کتنی دینی ہے، کب کب دینی ہے۔ اس پورے خاکے میں سے وہ وقتاً فوقتاً تھوڑی تھوڑی کر کے دوائی لکھتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک گولی کاٹ دی، دوسری لکھ دی، کبھی وہ کاٹ دی، کبھی تیسری لکھ دی۔ تو یہ ایک تدریج کی بات ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ مریض کے علاج کے مطابق اس کی دوائی تبدیل کی جاتی رہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کے اندر جو مزید بہتری لانے والی چیزیں تھیں ان کو ان کے اندر نافذ کرنے کے لیے، اور جن چیزوں کی اب ضرورت نہیں تھی ان کو ختم کرنے کے لیے تدریج کا راستہ اختیار فرمایا، تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا۔ ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ قبلے کی تعیین والا جو حکم ہے اس کے اندر بھی تبدیلی آئی، تفصیل اس کی آگے آئے گی۔ تو فروعی احکام کے اندر فروع کا لفظ جو ہے نا